أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورہ غافر یا سورہ مومن کی آیت نمبر 34 سے 34 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات اور یہ بے شمار انعام و اکرام اور یہ رزق ہمارے لیے عطا فرمایا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی بھی ہمارے ساتھ شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کے سبق میں ہم نے جو کچھ آیات دیکھی تھیں ان کو ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 33 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بڑا فساد برپا نہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہو تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ بھی بتلا رہا ہوں۔ اس مومن نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی روز ویسا ہی روز یا بد عذاب نہ آ جائے جو اور امتوں پر یا پہلی امتوں پر آیا، جیسے کہ امت نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا۔ اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتا، اور مجھے تم پر ہانک پھنکار کے دن کا بھی ڈر ہے، جس دن تم پیٹھ پھیر کر لوٹو گے، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ یہ کل کا سبق ہم نے دیکھا کہ جس میں فرعون جب اپنے ظلم کی حد کو پہنچ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے کو اپنی مجلس میں اپنے جو ممبر تھے اس کے پارلیمنٹ کے اس کے سامنے جب ذکر کیا، تو پھر اس میں بندہ مومن
جو کہ اسی گروہ میں سے تھا، آل فرعون میں سے تھا، لیکن وہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کی نصیحت کو سن کر اللہ کی توحید پر وہ ایمان لا چکا تھا، لیکن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے پھر اپنا کلام جو ہے وہ شروع کیا، جس میں سے کچھ آیات جو ہیں وہ ہمیں پچھلے سبق میں ملی، کہ کس طرح سے اس نے وہی نصیحت کی بات جو نبی اور رسول کرتے ہیں اور کتابیں جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں، وہی نصیحت کی باتیں اس کے دل کے اندر جگہ بنا بیٹھی تھی، اور وہی نصیحت کی باتوں کو اس نے پھر فرعون کے سامنے، فرعون جیسے جابر اور ظالم حکمران کے سامنے، ایک طاقتور حکمران کے سامنے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہاں پر میرا حشر کیا ہو سکتا ہے، میرے لیے کیا مسائل اور مشکلات سامنے آ سکتے ہیں، لیکن اس نے ایک انتہا کی جو تدبیر تھی فرعون کی، اس کو جب دیکھا تو پھر اس کے اوپر وہ سامنے آ گیا، اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، اور پھر اس نے بھی فرعون کے حق دربار میں کلمہ حق جو ہے وہ بلند کیا۔ بڑھتے ہیں آج کے اگلے سبق کی طرف۔ آیت نمبر 34 سے آنورڈ آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور بلا شبہ یقیناً آئے تمہارے پاس، یوسف، یوسف علیہ السلام، یہ وہی بندہ مومن جو ہے، وہ ذکر کر رہا ہے توحید کا اللہ کے بارے میں، اور اس سے پہلے اس نے کہا کہ مجھے تو یہ ڈر ہے، یہ اندیشہ ہے کہ اس سے پہلے کی قوموں کی طرح تمہارا بھی یہ حال نہ ہو جائے، اور اس میں اس نے ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کا اور قوم عاد اور سمود کا۔ وہ تو وہ قومیں تھیں جو اس سے پہلے گزر چکی تھی مختلف زمانوں میں مختلف امتوں کے اوپر، لیکن اب وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بھی آیا۔ یوسف، اب یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں ہم نے کافی تفاصیل جو ہیں وہ سورہ یوسف میں بھی پڑھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ مقامات پر جو بھی ہمیں ملتے ہیں، آ، کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ تو اسی مصر کے جو لوگ ہیں، قبطی جو فیملی یا خاندان کہنے، یا جو لوگ یا قوم کے لوگوں، اصل نام جو ہے وہ قبطی تھا، فرعون جو ہے وہ تو بادشاہ کا ٹائٹل تھا۔ تو تمہاری ہماری اپنی ہی قوم کے اوپر، یہ فرعون، آل فرعون یا قبطی خاندان کے اوپر ایک حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بھی پہلے آ چکے ہیں۔ کیسے وہ یوسف علیہ السلام وہاں پر پہنچے، کیسے ان کے معاملات چلے، وہ تو ہمیں سب یاد دہانی یقیناً ہوگی ہمارے ذہنوں میں، کہ کس طرح سے وہ کنعان کے شہر سے نکلے، اللہ تعالیٰ کے خاص تدبیر کے تحت مصر میں پہنچے، وہاں پر ان کو بیچا گیا، کس طرح سے وہ پروان ان کی زندگی جو ہے وہ فرعون کے محل میں ہی، سوری وہ تو موسیٰ، کس طرح سے وہ مطلب شروع کے معاملات میں کچھ تکلیفیں ان کے اوپر آئیں، کچھ الزامات لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور حکمت نبوت کے ساتھ ساتھ حکمت اور فیصلہ سازی جو ہے، سچویشن کو بھانپ کر اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی خاص حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور خاص کر خوابوں کی تعبیر اور تعویل کا جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جس کی وجہ سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس وقت کے جو بادشاہ تھا فرعون، اس کے خواب کی تعویل جو ہے وہ بتائی، پھر اس کے مطابق ایگزیکٹلی کس طرح سے اس تعویل کے مطابق جب انہوں نے پلاننگ دی، تو 7 سال جو اچھے فصل کے تھے وہ کس طرح سے انہوں نے مطلب جمع کیا سارا اپنی فصلیں وغیرہ، اور 7 سال جو پھر خشک سالی کا اور قحط کے جو سال تھا اس میں پھر کس طرح سے اس کو کنزیوم کیا۔ تو یہ 7 اور 7 + 14 سال کی جو پلاننگ تھی، کس قدر حکمت اور تدبیر کے ساتھ کی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور ایک بہت بڑا ایک احسان جو ہے وہ اس فرعون، آل فرعون یا اس قوم کے اوپر تھا۔ تو اب وہ بندہ مومن جو ہے وہ اس نے یاد دہانی کرائی کہ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے اوپر آئے تھے، جن کے احسانات تمہارے اوپر ہیں، لیکن تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ان کی بھی کوئی اس طرح سے قدر نہیں جانی، ان کی تدبیر، ان کی حکمت، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مطلب جو قوتیں اور جو سکلز ان کو دی تھی، ان سے تم نے فائدہ تو بھرپور اٹھایا، لیکن روحانی اعتبار سے ایمان تم اس طرح سے اس کے اوپر، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر نہیں لے کر آئے، اور ان کی تعلیمات جو روحانی تعلیمات ہیں ان کو کوئی خاص اہمیت تم لوگوں نے نہیں دی، یہاں حتیٰ کہ جب ان کی وفات ہو گئی
جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے یہی سوچا کہ اب تو وہ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اب کون سا کوئی اور رسول آئے گا یا اور کوئی نبی پیغمبر آئے گا جو تمہارے پاس اس طرح کے الہامی جو پیغامات ہیں وہ تمہارے تک پہنچائے گا۔ تم اس وقت تو یہ سوچ کر بالکل حضرت یوسف صاحب علیہ السلام کے معاملے میں شک کرتے تھے، اور ان کی تعلیمات کو تم نے سرے سے سیریس لیا ہی نہیں، اور ان کے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اس طرح کے معاملات کرتے رہے۔ لیکن آج دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک اگلے نبی کے طور پر، اگلے رسول کے طور پر موجود ہیں۔ تو اب پہلے تم نے ایک موقع جو ہے وہ گوا دیا، اب یہ موقع نہیں گوانا۔ سو یہ سارا جو ہے وہ پس منظر میں، یا ایک کہہ لیں کہ ماحول جو ہے اس کا ایک تذکرہ ہلکا سا مطلب کیا، تاکہ ہمیں اگلی آیات جو ہیں وہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے ذہن میں اس کا ایک امیج جو ہے وہ بنے۔ بہرحال اور بلا شبہ یقیناً آیا تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکمت اور واضح نصیحت اور واضح پیغام کے ساتھ۔ فما زلتم، پھر ہمیشہ رہے تم، فی شکن، شک میں، مما جاءکم بھی، جو وہ لایا تمہارے پاس اس کو، یعنی جو نصیحت یا جو وہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس لے کر آیا، تم تو اس کے معاملے میں شک ہی کرتے رہے۔ دنیاوی معاملات میں تم نے خوب فائدہ اٹھایا ان کی حکمت کا اور ان کی دانائی کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جو علم تھا اس کا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا گیا، لیکن دین کے معاملے میں تم ان کی باتوں، ان کی نصیحت پر شک ہی کرتے رہے۔ حتیٰ حالانکہ، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام، کل تو تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ ہرگز نہیں وہ بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول۔ اللہ اب وہ فوت ہو گئے، اب وہ جو ہمیں نصیحت کی باتیں کرتے تھا وہ دنیا سے چلا گیا، اب تو اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا رسول یعنی نہیں بھیجے گا اب، یعنی کہ ایک دوسرے الفاظ میں جو ایک تکبرانہ اور یہ مشرکانہ انداز ہے کہ اب تو جان چھوٹ گئی، اب کون سا کوئی اور بندہ اس طرح کا آئے گا جو ہمیں بار بار نصیحت کرتا رہے اور بار بار ہمیں جھنجھوڑتا رہے اور ہمیں یاد دہانی کراتا رہے۔ تو تمہارا اس وقت تو یہ رویہ تھا۔ کذالک یضل اللہ، اسی طرح سے گمراہ کرتا ہے اللہ، من ہوا مسرف، اس کو جو کہ حد سے بڑھنے والا ہو، مرتاب، شک کرنے والا ہو، جو اپنی حدوں کو کراس کر جائے، اور جو حق کے معاملے میں جو شک کرے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو پھر چھوڑ دیتا ہے اس کے حال پر، اور وہ گمراہی کے جب رستے پر جب نکلتا ہے تو پھر وہ دور تک چلا نکلتا ہے، پھر اس کا واپس آنا ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ واپس اللہ کو نہ پکارے یا اللہ کی طرف واپس رجوع نہ کرے۔ الذین یجادلون، اب وہ کون سے لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں، جو شک کرنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، جو گمراہی کے رستے پر جو نکلتے ہیں تو وہ دور بھٹک جاتے ہیں۔ الذین یجادلون، وہ لوگ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں۔ جھگڑا یہاں پر جھگڑا فزیکل وہ فائٹ وغیرہ والا نہیں ہے، جھگڑا یعنی مجادلہ، نصیحت کے اعتبار سے کاؤنٹر آرگومنٹ کرتے ہیں، اپنی بات جو ہے اس کو خام خام میں بغیر دلیل کے اس کے اوپر بس اتراتے رہتے ہیں، اور مطلب اٹکے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کا جھگڑا کرتے ہیں وہ آیاتی، اللہ کی آیات میں، آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، آتاہم، جو ہو آئی ہو ان کے پاس جو نصیحت بھرپور دلیل کے ساتھ آئی، بڑے مدلل انداز میں جو نصیحت ان تک پہنچی، اس کے اوپر وہ بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے رہتے ہیں۔ اس نصیحت کو قبول نہیں کرنا، بس ضد برائے ضد جو ہے وہی لگا رکھتے ہیں۔ کبر مقتن، یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے، یا یہ بڑی بات ہے ناراضگی کے اعتبار سے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک بھی، وہ عند الذین آمنوا، اور ان کے نزدیک بھی جو ایمان لائے۔ یہ اللہ کی آیات میں جھگڑنا اور اس کی مخالفت کرنا، اور اس کے اوپر بغیر کسی دلیل کے خواہ مخواہ سے مطلب اپنی طرف سے باتیں لگا لگا کر بس اس کو گمراہی کے راستے جو ہیں تلاش کرنا، اور خود بھی گمراہ ہونا اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دینا، یہ سارا کچھ نہ صرف اللہ کے نزدیک ناراضگی یا ناپسندیدگی ہے، بلکہ مومن جو ہیں وہ عند الذین آمنوا، وہ سب ایمان لائے، جو صحیح معنوں میں ایمان لے کر آتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ناراضگی یا ان کے لیے بھی یہ بات گوارا نہیں کہ اللہ کی آیات میں اس طرح سے جھگڑا جائے۔ یعنی نہ صرف اللہ بلکہ وہ
ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو اس کو ناراضگی ہوتی ہے، وہ بھی ناراض ہوتے ہیں یا وہ بھی ناپسند کرتے ہیں ایسی باتوں کو۔ جیسے کہ یہ بندہ مومن جو ہے وہ اب ایک حد جب گزر گئی تو پھر وہ اب یہ کلام جو کر رہا ہے، اب یہ جو گفتگو یا یہ تقریر کر رہا ہے، اس میں وہ بھی ایک حساب سے دیکھا جائے تو اس کی ایک ناراضگی یا اس کی ایک مطلب اس کیفیت کا اظہار ہے جو وہ اپنے کر رہا ہے کہ تم کیوں اس طرح سے جھٹلاتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو، جب کہ وہ نصیحت جو ہے، حق بات جو ہے وہ تمہارے پاس لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ ہی نہیں، مومن بندے جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے خلاف اقدامات کو وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، یا اس کے خلاف جو اقدامات کریں اس کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ کذالک یتبع اللہ، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ، علی کل قلب، علی کل قلب، ہر اس دل پر، متکبر، جو کہ متکبر ہو، جبار، جو سرکش ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہر وہ متکبر اور سرکش دل جو ہے اس کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ جو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اپنے ہی مطلب گھڑی گڑائی دلیلوں کے اوپر ضد پر اڑا رہتا ہے اور پھر سرکشی کرتا ہے، وہ تو پھر اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، تو پھر وہ دل سے مردہ ہو جاتے ہیں کہ اب ان کو کیسا جیسا مرضی جھنجھوڑا جائے، اب وہ اس نصیحت کو قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، اب یہاں تک جب پہنچا وہ بندہ مومن، اب وہاں پر ہمیں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ کس طرح سے کل بھی ہلکا سا تذکرہ ہوا تھا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ ایک با اثر شخصیت تھی اس پورے مطلب فرعون کے جو درباری اور اس کے جو اس کا سٹاف اور جو اس کے عمراء اور وزراء اور مشائخ وغیرہ تھے، ان میں ایک خاصی اہمیت حاصل ہے اس بندہ مومن کو جو وہاں پر تقریر کر رہا ہے۔ وقال فرعون، تو اس پر فرعون نے کہا، یا حامانو، اے حامان، ابن، تو بنا، لی، میرے لیے، سرہن، ایک بلند عمارت۔ اے حامان، حامان جو اس کا ایک بڑا وزیر مشیر تھا، اس سے کہا اس نے کہ تو میرے لیے ایک بلند عمارت بنا، لعلی، تاکہ میں ابلغ الاسباب، میں پہنچ جاؤں راستوں پر، تاکہ میں ان بلند راستوں پر پہنچ جاؤں۔ اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں ایک ان بلند راستوں پر پہنچ جاؤں۔ اگلی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ راستے جو ہے آسمان پر جو کھلتے ہوں، یا آسمان کی طرف میں آسمان تک پہنچ جاؤں۔ تو یہ ایک سچویشن جو ہے وہ ہمیں ایسے نظر آتی ہے کہ وہ فرعون جو ہے اس کے پاس اب کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس اب کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اس کے پاس ابھی کوئی بات نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ ثابت کر سکے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے۔ تو وہ جیسے مطلب وہ پنجابی میں کہتے ہیں میں بونگی مارنی، فضول سی، انتہائی فضول سی بات کر دینا کہ اب کسی سچویشن سے نکلنے کو کوئی راستہ نہیں، تو ایسی بے تکی سی بات کر دینا کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے اور نہ ہی وہ مطلب کوئی معنی اور مفہوم رکھتی ہے۔ بس وہ اس کی جھنجھلاہٹ اور اس کا جو مطلب اس کی کیفیت جو ہے اس کا یہاں پر ہمیں اظہار ملتا ہے کہ فرعون نے پھر ایسی بے تکی سی بات کر دی حامان کو، مطلب کہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک کوشش جو کہہ لیں کہ ایسی بے تکی بات کر دی کہ حامان سے کہا کہ ایک بہت بڑی اونچی عمارت بناؤ کہ جس کے اوپر میں چڑھ سکوں، کہاں پر چڑھ سکوں، یا کہاں تک پہنچ جاؤں اس عمارت کے ذریعے سے، اسباب السماواتی، آسمانوں کے رستوں پر، یعنی آسمانوں تک پہنچ جاؤں اس عمارت میں، تو اتنی بلند ہو وہ عمارت۔ فَأَطَّلِعَ، پھر میں جھانکوں، اِلَىٰ آلِهِ موسیٰ، الہ موسیٰ، موسیٰ کے معبود کی طرف، پھر میں آسمان تک پہنچ جاؤں اور آسمانوں میں پھر جھانک سکوں موسیٰ کے معبود کو، ذرا میں جھانک کر دیکھوں کہ موسیٰ کا معبود جو ہے وہ کیسا ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں واقعی یہ سمجھتا ہوں اسے جھوٹا، اور میرے نزدیک تو وہ جھوٹا ہی ہے، وہ اس کی کوئی بات سچی نہیں ہے۔ یعنی اتنی بے تکی سی بات کر دی، اس کے پاس اور کوئی دلیل ہی باقی نہ رہی کہ ایسی بات کر دی کہ جس کے اوپر کوئی بھی مطلب ایگری، کوئی مطلب اندھے سندھا انسان اور مطلب جاہل سے جاہل انسان جو ہے وہ بھی اس کو ویسے
پنجابی میں جیسے وہ بونگی کا لفظ ہے وہی سمجھے گا کہ یہ کیا بات کرا ہے، اس میں کیا سچائی اور اس میں کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے اس نے کہا کہ بلند عمارت بناؤ ذرا، میں اس پر چڑھ کر آسمانوں کی طرف جاؤں اور وہاں پر جھانک کر دیکھوں کہ موسیٰ جو اللہ جو جس کی وہ بار بار ہمیں بات کرتا ہے، تو میں اس کو دیکھوں، اور دیکھو مجھے وہاں پر بھی کوئی کچھ نظر نہیں آئے گا کہ وہاں پر بھی کوئی ایسا خدا ودا نہیں ہے، اور بس یہ موسیٰ جو ہے وہ تو جھوٹا ہی ہے، میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتی ہوں۔ اس طرح کے کچھ معاملات میں جیسے چاند پر کچھ لوگوں کا دعویٰ جیسا ہو گئے، تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی چاند پر بھی لوگ چلے گئے تو وہاں پر بھی کوئی، تو یہ اس طرح کی تدبیریں جو ہیں وہ بلا دلیل ہی ہیں، بغیر کسی سروپا کے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ، اور اسی طرح سے مزین کر دیا گیا لِفِرْعَوْنَ، فرعون کے لیے، سوء عملہ، اس کا برا عمل، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اس کو روکا اور وہ روکا گیا راستے سے، اور وہ روک دیا گیا راستے سے۔ اسی طرح سے فرعون جو ہے اس کے لیے اس کا برا عمل جو ہے مزین کر دیا گیا، یعنی اس سے بھی ہمیں، اس آیت سے بھی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے بیتوکی باتیں کرتے ہیں، کس لیے اپنی وہ جو اپنی جو حکومت اور اقتدار جو ہے اس کو قابو میں رکھنے کے لیے، اور اس کو قابو میں رکھنے کے لیے اب وہ ظلم اور جبر جو ہے وہی اس کے پاس ایک راستہ نظر آ رہا ہے، جو جس میں بھی وہ ناکام نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اس جرم ظلم اور جبر کے اپنا جو ارادہ ہے یا اپنا جو طریقہ ہے، واردات جو طریقہ ہے، اس کے اوپر وہ کھڑا ہے، اور یہی اس کی برائی جو ہے، یہی برا عمل ہے۔ ایک تو نصیحت کا انکار کرنا، نصیحت کے آگے نہ صرف انکار کرنا بلکہ اس کی مخالفت کرنا، اور نصیحت لے کر آنے والے جو بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر پھر اس طرح سے معاملہ کرنا، یہ ساری بری چیزیں یا سارے برے عمل جو ہیں یہ اس کے لیے مزین کر دیا، یعنی اس کو لگا کہ میں اسی طرح سے کروں گا تو میرا مستقبل جو ہے وہ تابناک ہوگا، ورنہ میرے ہاتھ سے سارا کچھ نکل چلا ہے۔ اور اس طرح سے وسد عن السبیل، وہ روکا گیا راستے سے، یعنی شیطان نے اس کو ہدایت کے راستے پر آنے سے روکے رکھا، اور وہ اسی برائی کے عمل پر، برے عمل پر، یا اسی مطلب باطل جو طریقہ تھا اس کا، اس کے اوپر اڑا رہا۔ وما کید فرعون، اور نہیں تھی فرعون کی چال الا فی تباب، مگر تباہی میں، اور فرعون کی چال جو ہے وہ بالآخر تباہ ہونے والی ہی تھی، یا فرعون کی چال جو ہے بالآخر اس قابل نہیں تھی کہ وہ اس کو مطلب اس کو وہ کامیاب ہو سکتا فرعون، اس کی چال جو ہے وہ تو ناکام ہی ہونے والی تھی۔ حق کے سامنے باطل جتنا مرضی ظلم اور جبر کر لے، بالآخر وہ ناکام ہوتا ہے، بالآخر وہ تاریخ جب اسے یاد کرتی ہے تو وہ ہمیشہ برے الفاظ میں اور ظلم اور جبر کے نام سے یاد کرتی ہے، جیسے کہ فرعون کی مثال آج ہمارے سامنے ہے کہ فرعون کا نام تو زندہ ہے، لیکن وہ نیگیٹو انداز میں اس کے اوپر لعن طعن جو ہے وہی ہو رہی ہے اب تک۔ فرعونیت اور فسطائیت کے نام سے اس کے مختلف ٹائٹل جو ہے وہ مطلب اس کے حکومت اور اس کے طرز عمل کو دیے جاتے ہیں، اور ہر ہر بندہ جو ہے جو اس کا ذکر کرتا ہے وہ اس کی نیگیٹیوٹی کے بارے میں ہی ذکر کرتا ہے۔ وقال الذین آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، وہ بندہ مومن جو ہے وہ پھر اس نے کہا، پھر وہ اس نے اپنا کلام جو ہے شروع کیا، اپنی تقریر شروع کی، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، تم میرے پیچھے چلو، اہدکم، میں تمہیں بتاؤں گا، سبیل الرشاد، بھلائی کا راستہ۔ اس بندہ مومن نے دوبارہ اپنا خطاب جو ہے وہ شروع کیا، اور اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، تم میرے ساتھ چلو، یا میری پیروی کرو، یا میرے راستے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو وہ تمہیں بھلائی کا راستہ ملے گا، یا میرا بتایا ہوا راستہ جو ہے وہ بھلائی کا ہوگا۔ اسی طرح سے تقریباً اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ فرعون نے بھی کہے تھے جب اس نے ارادہ کیا قتل کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس بندہ مومن نے اس سے جب شروع کیا اپنا کلام، تو شروع میں ہی اس نے کہا کہ میں تو تمہیں ایک ایسا وہ دکھاتا ہوں، وہ بتاتا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور میں تو تمہیں بھلائی کا راستہ جو ہے وہ دکھاتا ہوں۔ تو اس کے جواب کہہ لیں یا اسی کا ایک کاؤنٹر ارگومنٹ جو ہے وہ یہاں پر ہے کہ اے وہ قوم کے لوگوں، فرعون جو ہے وہ تو تمہیں کیا راستہ بتائے گا ظلم اور جبر کا، جس کے آگے پھر ناکامی ہی ناکامی ہے، جو ابھی پچھلی آیت میں ہمیں بیڑی۔ تو راستہ تو وہ ہے جو میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ راستہ ہے بھلائی کا راستہ، وہ راستہ ہے نصیحت اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائی، اس کو قبول کر کے صراط مستقیم پر چلنے کا راستہ جو ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، انما بے شک صرف حاذہ الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ
یہ دنیاوی زندگی جو ہے، یہ دنیاوی زندگی ایک معمولی فائدہ ہے، دنیا جو ہے یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اور یہاں پر ایک معمولی سا فائدہ ہے جو کوئی انسان جو ہے وہ اپنی اس دنیا کے جو وجود، مادی وجود جو ہے اس کے لیے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ فِي ہِيَ دَارُ الْقَرَار، اور بلا شبہ آخرت وہی قرار کا گھر ہے یا مستقل ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا جو ہے، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے ذہن میں رکھو کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے۔ تم اب اس سے پہلے بھی دیکھتے ہو روزمرہ کی بنیاد پر لوگ جو ہیں اس دنیا سے مرتے جا رہے ہیں، تو یہ تو عارضی طور پر تم اس کا فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہو جتنا بھی، لیکن آخرت جو ہے وہاں پر جو تمہیں ٹھکانہ ملے گا وہ مستقل ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہوگا، وہ دنیا کی طرح فانی نہیں ہوگا۔ من عامل سیئہ، اور اس وہی بندہ مومن جو ہے وہ اپنی تقریر کو کنٹینیو کیے ہوئے، من عامل سیئۃ، جس نے کی برائی، فلا یجزا الا مثلہا، تو نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کی مثل، یعنی جس نے کوئی برائی کی اس برائی کے مطابق ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور برائی کا بدلہ یہاں وہاں پر یقیناً جو ہے وہ جہنم کا عذاب ہوگا۔ ومن عامل صالحا، اور جس نے عمل کیا نیک، من ذکر او انثی، چاہے وہ کوئی مرد ہے یا کوئی عورت، مگر جس نے کوئی نیک عمل کیا چاہے وہ کوئی مرد ہے یا عورت، وہ مؤمن، بشرطے کہ وہ ہو مومن، وہ اس حال میں ہو کہ وہ مومن ہے یعنی ایمان لے کر آیا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ یدخلون فی یدخلون الجنہ، تو وہی لوگ ہوں گے جو داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون، وہ رزق دیے جائیں گے، فیہا، اس میں یعنی جنت میں، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ پہلا جو تھا وہ برائی کا بدلہ، کہ برائی کا بدلہ تو برائی کی مثل یعنی جہنم کی عذاب کی شکل میں ہوگا، اور جو نیک عمل جس نے بھی کیا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، لیکن نیک عمل کے ساتھ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن بھی ہو یعنی وہ ایمان بھی لے کر آیا ہو، تو اس کا بدلہ تو فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو اس کو وہ تو جنت میں داخل ہوں گے، اور وہاں پر وہ رزق دیے جائیں گے بغیر حساب کے، بغیر حساب کے ان کو بے حساب رزق جو ہے وہ جنت میں دیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ ایک اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمل کرنے والا چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اس کا عمل نیک ہوگا، اور عمل کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، تو ایسے لوگ ہیں جو جنت کے حقدار ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آتی ہیں، اور دونوں چیزیں جنت میں جانے کے لیے لازم الملزوم ہے۔ دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی مسنگ ہے تو جہنم جو ہے اس کا راستہ جو ہے وہ ضرور ہر ایک کو چکھنا ہے۔ صرف فرق کیا ہے کہ اگر صرف نیک عمل ہے لیکن ایمان نہیں ہے، تو اس صورت میں تو جہنم میں جا کر ہمیشہ وہیں پر ٹھکانہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لے کر آیا۔ لیکن اگر ایمان ہے، اللہ کی توحید میں اور رسالت میں اور باقی معاملات میں، ایمان کے دیگر معاملات میں کوئی شک و شبہ نہ کیا اس نے دنیا کی زندگی میں، لیکن عمل کے معاملے میں کچھ کمزور رہا، اس صورت میں بھی وہ جہنم میں تو ضرور جائے گا، لیکن پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی تدبیر ہے وہاں پر، اس کے مطابق پھر وہ وہاں پر وہاں سے پھر واپس وہ نکال دیا جائے گا اور جنت میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ لیکن مطلب اگر اس نے ایمان کے ساتھ نیک عمل نہیں کیے تو اس کو جہنم کا جو ایک چکر ہے وہ تو ضرور لگانا پڑے گا۔ اور ہمیں جب ہم ایسی آیتیں سنتے ہیں تو ہمارا ایک کمزور سا دل جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے جہنم میں جائیں گے، عام ہمارے پاس یہ رویہ ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ رہیں گے واپس جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہاں کا کم سے کم ہلکے سے ہلکا عذاب بھی ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، اور وہاں پر کتنا عرصہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دن کتنا ہے وہ بھی ہمیں پیریڈ کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ایک دن جیسا ہے یا 1000 سال کا ہے یا 10,000 سال کا ہے یا 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، وہ اللہ عالم، وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں اس کا کوئی ادراک نہیں۔ لہٰذا ایسی کوئی بھی بات اپنے ذہن میں اگر کسی کی آئے، الحمدللہ ہم تو اس بات کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہے ہمارے اوپر، لیکن ہمیں کچھ بندے ایسے مل سکتے ہیں جو اس طرح کے کچھ رویے جو ہے وہ رکھتے ہیں، اپنے ذہنوں میں پنپتے ہیں، سود کے معاملات میں یا اس طرح کے دیگر معاملات میں وہ دنیا کے ساتھ دنیا کے روح میں بس بہتے چلے جاتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا
احساس دلانے کی ضرورت ضرور رہتی ہے ہمارے پاس۔ اللہم جعلنا من اصحاب الجنہ، یہ شفیق صاحب کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب جنت میں شامل فرمائے، اور پہلے بیچ میں جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم دنیا میں اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے، اپنی مہلت ختم ہونے سے پہلے ہم اتنے عمل ضرور اکٹھے کر لیں کہ ہم اس گروہ میں شامل ہونے کے حقدار ٹھہریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، مالی ادعوکم، کیا کیا مجھ کو کیا ہے کہ میں بتلاتا ہوں تمہیں، یا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں النجاتی، نجات کی طرف، میں تو تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم سب مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف۔ مجھے کیا ہے، یا مجھے کیا ہے، یا یہ کیا بات ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، کہ میرے بتائے ہوئے رستے پر چلے ہوئے تو آخرت میں تمہاری نجات ہو جائے گی، جبکہ اس کے برعکس وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، کہ میں اگر اسی راستے پر چلتا رہوں جس راستے پر تم ہو، رسول کی تکذیب کروں اور اس کے خلاف اقدامات کروں اور نصیحت کو قبول نہ کروں، تو تمہارے راستے پر چل کر تو مجھے پھر آگ کی طرف ہی دھکیلا جائے گا آخرت میں، تو تم تو مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، تدعوننی، تم سب بلاتے ہو مجھے اکفر باللہ، تاکہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ، تم تو مجھے اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے لیے براتے ہو، یعنی اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کرنے کا تمہارا طریقہ جو ہے، تم تو مجھے اس کی طرف دعوت دیتے ہو کہ اللہ نے جو احسانات کیے اس کی ناشکری کرو۔ اللہ کے احسانات میں نصیحت جو ہے وہ میرے تک پہنچی ہے، رسول جو ہے پیغام لے کر آیا ہے وہ میرے تک پہنچا ہے، تم تو چاہتے ہو کہ میں اس کا ساتھ نہ دوں اور اس کو اللہ کے ساتھ کفر کروں۔ وَأُشْرِكْ بِهِ، اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ، یعنی شریک یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب یہ دونوں چیزوں کو کمپیئر کر کے ہم دیکھیں، وَأُشْرِكْ بِهِ، میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ، یعنی اللہ کی وحدانیت میں ڈنڈی ماروں، اور اللہ کے علاوہ یہ جو فرعون جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، یا اس دور میں فرعون کے علاوہ اور بھی بت تھے، یا اور بھی اس طرح کی پوجا پکار وغیرہ ہوتی تھی، لیکن فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ افضل مطلب الہ جو ہے وہ سمجھتا یا ٹھہراتا تھا۔ تو تم تو کہتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ اس کا کفر بھی کروں، اللہ کی ہدایت کا، اللہ کے جو فرمان ہے اس کا انکار بھی کروں، اور اس کے ساتھ میں شریک بھی ٹھہراؤں۔ تو یہ دونوں الفاظ جو ہیں، کفر اور شرک، ایک جگہ پر آنا، ایک ہی آیت میں آنا، یہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب بھی یہ کفر یا کافر کا لفظ تمہارے سامنے آئے تو تم اس کا وسیع معنی جو ہے وہ اپنے ذہن میں ضرور رکھو، کہ کفر کا مطلب شرک کرنے والا ڈیفینیٹلی وہ بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن کفر کا مطلب اس سے زیادہ وسیع ہے کہ انکار کرنے والا ہے اللہ کے احکامات کا، کہ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کے احکامات کا بھی انکار کروں اور میں اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہراؤں، اور کس کو شریک ٹھہراؤں اللہ کے ساتھ؟ ما لیس لی ما لی- ما لیس لی بہ من علم، جس کا نہیں مجھ کو کوئی علم، کوئی ایسی بات، ایسے بت کو یا ایسی شخصیت کو یا ایسی کسی ہستی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤں جس کے بارے میں مجھے کوئی علم ہی نہیں، کہ کیا وہ واقعی معبود ہے کہ نہیں، کیا وہ معبود ہونے کے لائق بھی ہے کہ نہیں، کیا وہ اس کا لائق ہے کہ اس کو پکارا جائے، مجھے تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، کوئی ٹھوس شواہد نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں۔ وہ انا ادعوکم، اور میں بلاتا ہوں تمہیں، جبکہ میں تمہیں بلاتا ہوں الی العزیز الغفار، ایسے اللہ کی طرف، اس اللہ کی طرف جو کہ غالب ہے، اور جو کہ بخشنے والا ہے، یعنی جو غالب ہے، جو اس قدر اقتدار اور اختیار رکھتا ہے کہ جب چاہے کسی کو پکڑ کر اس کو سزا دے دے، وہ اس قدر غلبہ رکھتا ہے کائنات کی ہر چیز کے اوپر، تو انسان کیا شے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ الغفار بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، کہ اپنی وہ مہلت کے اندر اندر گناہ جتنے بھی کر لیے کسی نے، اگر وہ اللہ کی طرف واپس لوٹے اور اپنی توبہ پیش کرے اللہ کو، اس سے بخشش طلب کرے، تو وہ غفار بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ وہ بہت سخت پکڑ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے مہلت کے وقت تک، تو اس مہلت کے اندر اگر تم اس کی طرف لوٹ آؤ تو وہ غفار بھی ہے، وہ تمہیں بخش بھی دے گا، توبہ بھی قبول کرے گا، اور تمہیں نصیحت بھی عطا فرمائے گا۔ لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، انما، یہ دیکھیں کیسے بندہ مومن جو ہے وہ وہی باتیں جو
نبی اور رسول جو ہے وہ کرتے رہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کی وہی باتیں جو ہے اس کے ذہن میں اس قدر بیٹھ چکی ہیں کہ وہی باتیں وہ ریپیٹ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کو اس کی تقریر جو ہے اتنی پسند آئی کہ وہ قیامت تک کے لیے قرآن کی آیات کی شکل میں، الفاظ کی شکل میں محفوظ کر دی اس تک کی تقریر کو اللہ تعالیٰ نے۔ لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، انما کہ یقیناً، تدعوننی، تم مجھے بلاتے ہو، الیہ، اس کی طرف، لیس لہ دعوی، کہ نہیں ہے اس کے لیے پکارنا، فی الدنیا، دنیا میں، ولا فی الآخرہ، اور نہ ہی آخرت میں۔ یہ تو بات طے ہے، یہ بات تو یقینی ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو، جس کی طرف بلاتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم پکارنے کا مجھے کہتے ہو، اس کو پکارنا تو نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ مند ہے، اور نہ ہی ولا فی الآخرہ، اور نہ ہی آخرت میں اس کا فائدہ، یا اس کا درست ہونا، اس کا فائدہ نہ تو دنیا میں اس کو پکارنے میں ہے، اور نہ ہی آخرت میں اس کو پکارنے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں معاملات میں وہ بس کوئی فائدہ نہیں اس کا، بلکہ الٹا نقصان ہی ہے۔ ان ہستیوں کو پکارنے کا یا ان بتوں کو پکارنے کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ان مردنا، اور بلا شبہ ہمارا لوٹنا، اللہ، اللہ کی طرف ہے۔ وہ ان المسرفین ہم اصحاب النار، اور یہ یقیناً سب حد سے بڑھنے والے وہی آگ والے دوزخی ہیں۔ اور یہ یاد رکھو کہ ہمیں آخر کار اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ دنیا میں تم جس کو مرضی پکارتے رہو، کوئی پکار کا فائدہ نہیں، اور دنیا میں تمہاری وہ پکار کوئی فائدہ، یا پکارنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ہی وہ تمہارا پکارنا آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ یہ دنیا اور آخرت کا ابھی آگے تذکرہ جو ہلکا سا آئے گا، اس کو مختصر انداز سے ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں جن کو پکارتے رہے، آخرت میں بھی ان سے کہیں گے کہ ہمیں اس عذاب سے، اس آگ کا عذاب جو ہے جہنم میں، اس سے کچھ کمی ہی کر دو ہمارے لیے، تو اس پر وہ کہیں گے کہ ہم تو خود اس آگ میں جلس رہے ہیں، ہم تمہارے لیے کیا کمی کریں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آج کے سبق میں انشاءاللہ وہ آیت بھی کور ہو جائے۔ تو دنیا میں بھی ان کا پکارنا بے سود ہے، اور آخرت میں بھی ان کا پکارنا بے سود ہے، اور یہ ذہن میں رکھو کہ بے شک ہمارا لوٹنا جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، چاہتے نہ چاہتے ایک دن اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہی ہے۔ وہ ان المسرفین ہم اصحاب النار، اور یقیناً سب حد سے بڑھنے والے آگ والے دوزخی ہیں، جو دنیا میں حد سے بڑھتے رہے، تجاوز کرتے رہے، آخرت میں تو پھر ان کا انجام جو ہے وہ آگ کا عذاب ہی ہے، وہ آگ کے ساتھی ہی ہوں گے سارے کے سارے۔ فَتَتَذْكُرُونَ، پس عنقریب تم ضرور یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو میں کہتا ہوں تم سے۔ عنقریب ایک وقت آئے گا، آج تو تم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو، لیکن عنقریب ایک وقت آئے گا کہ تم میری ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ عنقریب، وہ عنقریب کیا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہی کوئی تمہارے اوپر مصیبت آ جائے کہ تم یاد کرو، لیکن یہاں پر دنیا نہیں، یہاں پر آخرت کے بارے میں، کہ عنقریب وہ قیامت کا دن جب آئے گا تو اس وقت تم یاد کرو گے، اور اس وقت تم پچھتاؤ گے اور ہاتھ ملو گے کہ میں تم سے کیا باتیں کرتا تھا، یا میرا تم سے بتایا ہوا راستہ جو ہے وہ کون سا تھا جس کا میں تمہیں کہتا تھا، لیکن تم اس سے انکار کرتے رہے۔ تو عنقریب تم یاد کرو گے ان باتوں کو جو میں کہتا ہوں تم سے۔ وَأُفَوِّضُ، اور میں سپرد کرتا ہوں، امری الی اللہ، اپنا معاملہ اللہ کی طرف، اور میں اپنا معاملہ اللہ کی طرف سپرد کرتا ہوں۔ عنقریب تم یاد کرو گے جب میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ جو ہے اللہ کے پاس سپرد کرتا ہوں۔ میری کیا اب یہ اس کا کنکلوڈنگ آیت ہے، یعنی اس کے اوپر اس نے اپنا جو تقریر ہے اس کا خاتمہ جو ہے اس کو مکمل کیا اپنی تقریر کو۔ پھر اس نے کہا کہ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، بلا شبہ اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندو کو۔ کہ اب فرعون کے سامنے میرے پاس جو حق کی نصیحت پہنچی تھی، میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اور میں نے تمہارے اوپر سارا کچھ بتا دیا، تمہارے اوپر ساری واضح دلائل اور واضح نشانیاں موسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے، میرے دل میں اس کا گھر ہو گیا، میں نے اس کا اظہار کر دیا۔ اب میں اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اگر تم اس راستے پر نہ آئے تو ایک وقت آئے گا، اور وہ وقت قریب ہی ہے کہ تم میری ان باتوں کو یاد کرو گے۔ اب میرے پاس ساتھ جہاں پر جو بھی میٹر ہوتا ہے، میں اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یعنی اس کو اس بات کا پوری طرح سے ادراک تھا اس بندہ مومن کا کہ یہ اتنی ظالم اور اتنا بڑا حکمران جو ہے، جس کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تو وہ تو میرے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے مار سکتا ہے، میرے سارے خاندان کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ اس کے پاس تو دنیا کی طاقت ہے، یا دنیا کے سارے وسائل اس کے پاس ہیں، اور میں تو ایک اکیلا شخص جو ہے، میں کس طرح سے اس کا مقابلہ کروں گا؟ لیکن اس کے باوجود اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر کلمہ حق جو ہے
اس کا اظہار کیا اور پھر واضح طور پر کہہ دیا کہ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر حفاظت کی۔ اس سے پہلے سورہ یاسین میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بندہ مومن کا ہم نے تذکرہ سنا تھا، جو کہ اپنے نبی، اس وقت کے نبی کے سامنے اس کے ساتھ کھڑا ہو کر جس نے کلمہ حق بلند کیا تھا، لیکن اس کو پھر شہید کر دیا گیا تھا۔ جب وہ شہید کر دیا گیا تو اس کے شہید ہونے کے بعد، اس کے دنیا سے آنکھ بند ہونے کے بعد، اس کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے یا جنت اس کے لیے کھول دی، تو پھر اس نے کہا، اس کی آواز جو ہے وہ تو انسان تک نہیں پہنچ سکتی تھی، لیکن اس کا قول جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کی شکل میں کہا کہ اس بندہ مومن نے کہا کہ کاش کہ میری قوم جو ہے وہ دیکھ سکتی، میرے قوم کے لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے کہ آج میں کس قدر عزت دیا گیا ہوں یا کس قدر عزت دار لوگوں میں شامل ہوں۔ تو لیکن یہ ایک دوسرا بندہ مومن جو ہے، جس کے بارے میں تو کافی لمبی تفصیل ہمارے سامنے موجود ہے، اور پھر اس نے اپنا معاملہ جو ہے اللہ کے سپرد کر دیا۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، یعنی میں جو کر رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں، میں جو سن رہا ہوں، میرا جو ارادہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اور تم جو کرتے ہو یا کرو گے یا کر رہے ہو، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، اور خوب اچھی طرح سے مانیٹر کر رہا ہے، سارا کچھ، ساری نگرانی کر رہا ہے وہ۔ اور پھر وہ نگرانی جو ہے وہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اس کا ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کے مطابق پھر معاملے جو ہے آخرت میں ہوں گے۔ فوقاہ اللہ، پھر بچا لیا اسے اللہ نے سیئاتی برائیوں سے، ان کی برائیوں سے، یعنی اب وہ بندہ مومن جو ہے وہ فرعون کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے واضح اور کے طور پر جو اپنی جو پوزیشن ہے اس کو واضح کر دیا، پھر اللہ نے اس کو بچا لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کریک ڈاؤن یا اس طرح کے معاملات تھے، اسی طرح سے اس بندہ مومن کے اوپر بھی کچھ ایسے معاملات ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیروں سے اس کو بچا لیا ان برائیوں سے، یا ان تدبیروں سے جو وہ فرعون اور آل فرعون کر رہے تھے۔ فوقاہ اللہ سیئاتی، پھر بچا لیا اسے اللہ نے ان برائیوں سے اسے، ما مکرو، جو ان سب نے تدبیریں کی، وہا کا، اور وہ گھیر لیا، بھی آل فرعون کو سوء العذاب، برے عذاب نے، اور بالآخر فرعون کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ اس کے خلاف، یعنی اس بندے کے خلاف کچھ کا خیال ہے کہ یہ جو ہے فوقاہ اللہ سیئات، کہ پھر بچا لیا اللہ نے اسے برائیوں سے، تو کچھ کا خیال ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ ہے، لیکن کچھ کا خیال یا اکثر کا خیال یہ ہے کہ یہ اسی بندہ مومن کی طرف اشارہ ہے۔ دونوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ وہ بندہ مومن کی تقریر، لمبی تقریر جو ہے، اس کے بعد اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ آیت ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مومن جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اس میں، یا وہی ہے۔ بہرحال اس نے تو، اللہ نے تو جو تدبیریں فرعون نے اس کے خلاف کی اس سے بچا لیا، لیکن بالآخر فرعون کو برے عذاب میں گھیر لیا۔ فرعون یعنی کہ آخر میں، آخر کار وہ فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا سمندر میں جا کر۔ النار، وہ آگ ہے، یعرضون علیہا، وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پر، غدوا و عشیًا، صبح اور شام کو۔ ایک ایسا آگ کا عذاب ہے جس پر وہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، وہ یوم تقوم، اور جس دن، یہ ایک اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آگ کا عذاب ہے جس پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہے وہ یوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلو، تم داخل کرو، اس دن ان سے کہا جائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کو دھکیل دو، ان کو مطلب داخل کر دو، پھینک دو، آل فرعون، اور آل فرعون کو اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں، ان کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ پہلا حصہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ان پر صبح شام آگ کا عذاب جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ ہے کہ پھر اس کے بعد جب قیامت برپا ہوگی یا قیامت جب قائم ہوگی، تو پھر ان کو حکم دیا جائے گا کہ ان کو سخت ترین آگ کے عذاب میں ان کو داخل کر دو، سخت ترین عذاب میں ان کو داخل کر دو، یہ آل فرعون کو۔ اب پہلا جو ہے وہ تو عالم برزخ کا یہاں پر ذکر ہے، اسی آیت میں دونوں جو پہلو ہیں اس سے یہ بہت واضح طور پر عالم برزخ جو ہے، یا جس کو عام معنوں میں قبر کا عذاب جو ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے کوئی
جس طرح سے وہ برے عمل کرتے رہے تو قبر کی یا برزخ کی زندگی میں بھی ان کو صبح شام ان کو آگ کے عذاب جو ہے اس کی طرف دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھو تمہارا انجام آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر جب وہ دوبارہ سے ان قبروں سے یا اس برزخ کی زندگی سے دوبارہ وہ جب اٹھیں گے قیامت کے دن، تو پھر ان کو فائنلی ان کو اس عذاب میں دھکیل دیا جائے گا، اس عذاب میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں پر قبر کا عذاب جو ہے یا قبر کی سزا جو ہے اس کے بارے میں مختلف روایات جو ہیں، احادیث جو ہیں، اس سے بھی ہمیں بہت واضح اشارہ ملتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں اس کو اس طرح سے نہیں مانتے یا اس کے اوپر شک کرتے ہیں، لیکن اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں پر ہمیں قبر میں بھی یا برزخ میں بھی ایکچوئل جو ہے وہ برزخ ہے، کہ برزخ میں بھی ان کو اس عذاب سے کچھ نہ کچھ دوچار ضرور ہونا چاہیے۔ بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ مطلب جو بھی بندہ جو اس دنیا سے گزرتا ہے یا چلا جاتا ہے، جو فوت ہو جاتا ہے، تو اس کو صبح شام جو ہے اس کا اس کا آخرت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے اس کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ اگر کوئی اچھے عمل کر کے جائے گا تو اس کو، جیسا کہ یہاں پر بھی اس آیت میں ذکر ہے کہ اس کو آگ کا جو نظارہ جو ہے وہ کرایا جائے گا صبح شام، جو اس کے برزخ کی زندگی میں اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، اور یقیناً یہ اس کے لیے سزا ہوگی، سزا کا حصہ ہوگا، یا سزا کی کہہ لیں کہ مطلب قسط اول جو ہے وہ کہہ لیں اس کے لیے۔ اور جو اچھے عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے پھر جنت کے نظارے کیے جائیں گے، یعنی جنت کی کھڑکی مطلب ان کے لیے کھولی جائے گی، جہاں پر وہ اپنے آخرت کے ٹھکانے جو ہے اس کو وہ دیکھ سکیں گے۔ تو یہ قبر اور برزخ جو ہے اس میں بھی ہلکا سا فرق نہیں بلکہ بہت بڑا فرق ہے۔ قبر جو ہے وہ عام طور پر ہم کہتے ہیں تو وہ مٹی میں کھودا ہوا ایک گڑھا سا ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے، جس میں ایک میت جو ہے اس کو دفنا کر اوپر مٹی ڈال کر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو لیکن برزخ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کا حقیقی جو روح ہے اس کا اس کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ برزخ جو ہے وہ غیر مرئی ہے ہمارے لیے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ قبر میں ڈالے بھی نہیں جاتے، مطلب کہیں پر سمندر میں ہلاک ہو گئے یا کہیں پر راستے میں کوئی ہلاک ہو گئے اور وہیں پر وہ گل سڑ گئے اور وہیں پر ان کا جسم جو ہے ختم ہو گیا، تو ان کو قبر میں اتارا ہی نہیں گیا، تو وہ ان کی کیفیت کیسی ہوگی؟ تو وہ ان کی کیفیت بھی وہی برزخ کی کیفیت ہوگی، اور برزخ کی کیفیت جو ہے اس کا ڈیفینیٹلی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا نیند کے بارے میں، کہ یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بہت ہی مطلب بہت بہت وسیع ٹاپک ہے۔ اگر ہم صرف یاد دہانی کے لیے، یاد دہانی صرف اشارتاً ہم بات کریں، ڈیفینیٹلی یہ اگلا ایک بالکل الگ سے ایک ٹاپک ہے کہ کبھی کبھی جب انسان محو خواب ہوتا ہے، رات کو جب سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کو جب خواب آتی ہے، تو مختلف طرح کے جو خواب آتے ہیں اس کو، ان خواب کی کیفیات کئی دفعہ ایسی گہری ہوتی ہیں کہ جب وہ اٹھتا ہے تو دن بھر یا کئی دفعہ کئی کئی دن تک اس خواب کا جو اثر ہے وہ اس کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی کبھی اس نے اگر کوئی خواب دیکھا جس میں اس کے اوپر کوئی تشدد ہو رہا ہے یا کسی وہ بڑی مطلب سخت کیفیت میں وہ مبتلا ہے، سخت ترین کسی سچویشن میں وہ مبتلا ہے، تو جب وہ اٹھے گا تو اس کے جسم کے اوپر وہ محسوس کرے گا اس تکلیف کو جو رات بھر، اب رات کو نہ ہی اس کا جسم جو ہے وہ کسی نے اس کو چھوا، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا، لیکن روحانی طور پر وہ اس قدر مطلب اس تشدد کا یا اس کیفیت میں پھنسا ہوا ہوگا کہ وہ محسوس کرے گا اپنے آپ کو کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا یہ۔ تو یہ ایک اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اشارتاً بہت ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ تو یہ ایک اشارہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو نیند جس کو کہ آپ موت کی چھوٹی بہن کہہ سکتے ہیں، اس کے دوران بھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے۔ تو ابدی نیند جو ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہوگا، ڈیفینیٹلی اس میں حقیقت ہے۔ یہ سارے باتیں جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ ضرور ہونے والا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک جو ہے وہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے کہ، اور پھر خاص کر جب قرآن اور احادیث میں واضح طور پر ہمیں پتہ چل گیا تو پھر تو شک کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ بہرحال ان کو برزخ کی زندگی میں بھی آل فرعون کو آگ کا عذاب جو ہے صبح شام اس کا نظارہ کرایا جائے گا، اور قیامت کے دن بھی ان سے کہا جائے گا کہ تم اب داخل ہو جاؤ اس جہنم میں، اور کہا جاتا ہے کہ فرعون کو اور آل فرعون کو سخت ترین شدید ترین عذاب جہنم کا جو ہے اس میں دھکیلا جائے گا۔ سب سے برا اور سخت عذاب جو ہے وہ فرعون اور آل فرعون کے ساتھ ہوگا۔
तीन चार आयात हैं बस, मेरा ख्याल है 1-2 मिनट में हम उसको कवर कर लेते हैं, ये रुकू मुकम्मल हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। वह इस यतहाजुना, और जब वो झगड़ते हैं, झगड़ और जब वो सब आपस में झगड़ रहे होंगे, वही बात जिसका हल्का सा इशारा अभी हमने पहले कर दिया था, लिहाजा ये आसानी से इसको कवर करते हैं। अब ये फिरौन और आले फिरौन, यानी फिरौन और उसके हवारी जो है वो, और उसके जो ताबेदार जो लोग हैं वो दोनों जब जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे, तो फिर वो एक दूसरे से मुकालमा करेंगे। जो रया थी, कह लें कि आवाम जो थी, वो अपने इक़्तिदार के दुनिया के जो मालिक थे, फिरौन और उसके हवारी, जो उनसे कहेंगे कि हमें कुछ अजाब से अब कमी कर दो, तुम हम तुम्हारे पीछे दुनिया में लगे रहे। वो कहेंगे कि हमारा अपना ये हाल है, हम तुम्हारे लिए क्या कर दें। तो यही बात यहाँ पर हमें मिलेगी, वाइज यतहाजुना फिन नारी, जब वो आपस में झगड़ रहे होंगे आग में, फयकूल ज़ुअफ़ाउ, तो वो कमज़ोर लोग, वो कहेंगे, वो लोग जो कि कमज़ोर थे, लिल्लज़ीन इस्तकबरू, उन लोगों से जो बड़े बने हुए थे, जो वीआईपी थे दुनिया में, जो तकब्बर करते थे या हुकूमत करते थे, उनसे कहेंगे उनके अवाम और कमज़ोर लोग, इन्ना कुन्ना लकुम तबआन, बेशक हम थे तुम्हारे लिए ताबे, दुनिया में हम तुम्हारी फर्मा बरदारी करते रहे, तुम्हारे अहकामात को मानते रहे। फ़हल अंतुम मुगनून अन्ना नसीबम मिनन नार, तो तुम सब हटाने वाले हो हमसे, तो क्या तुम सब हटाने वाले हो हमसे, नसीबम मिनन नार, कुछ हिस्सा आग से, क्या तुम हमें आग से हमारा कुछ हिस्सा जो है वो हटा सकते हो या कम करा सकते हो, आग के अजाब में कुछ थोड़ी सी कमी ही करा लो हमारे लिए। हमने तो सारी जिंदगी तुम्हारे ताबेदारी फरमाई हो तुम्हारी, और तुमने तो वादे किए थे कि आखिरत में या तुम्हारे साथ ऐसा मामला नहीं होगा, और इसी वादे की बुनियाद पर तुम्हारी हम खिदमत गुजारी करते रहे दुनिया में, तो अब हमारे ऊपर अजाब आ गया, इसमें से थोड़ी कमी ही करा दो। तो काल अल्लाज़ीन इस्तकबरू, तो वो बड़े बड़े जो बने हुए लोग हैं वो कहेंगे, हुक्मरान टाइप जो हैं, वीआईपी टाइप, वो कहेंगे, या तकब्बर करने वाले जो हैं वो कहेंगे, इन कुल्लुन फीहा, बेशक हम सब ही इस आग में हैं। तुम क्या, तुम देखो कि हम सब भी तो इसी आग में झुलस रहे हैं। इन अल्लाह कद हकम बैनल इबाद, बिलाशुबा अल्लाह ने यकीनन फैसला कर दिया है बंदों के दरमियान। अल्लाह ताला ने तो बंदों के दरमियान जो फैसला था हक के साथ, वो तो इंसाफ के साथ वो कर दिया। अब तो वो अल्लाह की अदालत जो है वो बंद हो चुकी, अब वो सुप्रीम कोर्ट जो है उससे आगे कोई कहीं पर अब कोई रास्ता नहीं कि कहीं और पर जाकर हम कोई दरख्वास्त दे सके। अल्लाह के यहाँ दरख्वास्त थी, वो तो अब बंद हो गया। हाँ, जो इंसाफ था अल्लाह ने कर दिया। तो अब तो हमारे दरमियान क्या हो सकता है, यानी कि वो अब उनको पता है कि हम हमारा मामला जो है वो ऐसा ही चलता रहेगा। फिर भी वकाल अल्लाज़ीन फिन नारी, वो कहेंगे वो लोग जो आग में होंगे, यानी वो जहन्नमी जो है वो किससे कहेंगे, लिखाजा नती जहन्नम, जहन्नम के दारोगों से, या जहन्नम का जो स्टाफ है वहाँ पर जो अपॉइंट किया अल्लाह ताला की तरफ से, उनसे वो कहेंगे उदू रब्बकुम, कि अपने रब से ज़रा दुआ करो, ज़रा मेहरबानी करो अपने रब से, एक हमारी एक दरख्वास्त जो है वो अपने रब को पहुंचा दो। क्या दरख्वास्त है, युखफ़िफ़, कि वो हल्का कर दे, अन्ना हमसे, यौमन किसी दिन, मिनल अजाबी अजाब से, कि किसी दिन वो हमारे लिए अजाब थोड़ा सा हल्का ही कर दे। किसी दिन से मुराद यहाँ पर दो हैं, एक तो यह है कि किसी दिन थोड़ा सा कम ही कर दे अजाब हमारे ऊपर, इस कदर अजाब शदीद है, या दूसरा यह है कि हमारे ऊपर एक दिन ही अजाब कम कर दे। तो दोनों के तकरीबन मिलते जुलते मानी है कि वो जहन्नम के दारोगों से कहेंगे कि अल्लाह से थोड़ी सी सिफारिश कर दो, या अल्लाह से ये दुआ कर दो, या अल्लाह के आगे हमारी एक थोड़ी सी अपील जो है वो कर दो, कि वो हमारे ऊपर अजाब जो है वो कुछ हल्का ही कर दे। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस कदर शिद्दत का अजाब होगा, हम अंदाज़ा नहीं कर सकते उसका एक्चुअली। अकालू, तो वो कहेंगे, वो जहन्नम के दारोगे कहेंगे, अवलम तकु या अतिकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात, भला और नहीं थे आया करते तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल, बिल बय्यिनाति, वाज़े दलाइल के साथ, भला तुम्हारे पास तुम्हारे में ही से रसूल नहीं आया करते थे जो कि वाज़े दलाइल और वाज़े हिदायत और नसीहत और निशानियों के साथ थे। कौलू बला, तो सब कहेंगे हाँ क्यों नहीं, ज़रूर आया करते थे, ज़रूर हमारे ऊपर वो दुनिया की ज़िंदगी में रसूल जो है वो आए थे। कौलू, तो वो जहन्नम के दारोगे कहेंगे, फद ऊ, तो तुम खुद ही दुआ करो, यानी अब तुम्हारे पास जो रसूल आए थे तुमने उनकी नसीहत ठुकरा दी, अब तुम्हारी कोई दलील ही नहीं, तुम्हारे पास कोई ऐसी बात ही नहीं कि वो पुरजोर जिसके ऊपर कोई बात हो सके, या जिसके ऊपर कोई दोबारा से अपील जो है वो दायर की जा सके तुम्हारे तुम्हारे हक में। तो लिहाजा कौलू फद ऊ,
کہ وہ کہیں گے کہ تم اب خود ہی دعا کرو، تم دعا کرو، تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، یعنی وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے جہنم کے دروگے بھی. وہ ماں دعا، اور نہیں ہوگی دعا، نہیں ہوگا کسی کا پکارنا، الکافرین کافروں کی، الا فی ضلال مگر بیکار ہی. اور وہاں پر کافروں کی کوئی بھی دعا یا ان کی کوئی بھی پکار جو ہے وہ بیکار ہی ہوگی، بے سود ہی ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی کہیں پر بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بہت ساری ایسی باتیں جو ہماری نصیحت کی ہمارے دلوں میں اترنی چاہیے، اس کو ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں اپنے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. مجلس کا اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. آج میں نے وقت آپ کا کافی زیادہ لے لیا. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، ہماری اس وقت جو ہم اس کو دے رہے ہیں اس کو اس میں اور برکت ڈالے، اور ہمارے لیے اس وقت کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدے کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین اور ہمارے جتنے ساتھی ہیں ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.